ہو اس کے ساتھ بچے ہو تو کہیں جی اسی بچہ نہیں لینا، اسی بچی نہیں لینی۔ اللہ کے واسطے یہ ہندی معاشرت چھوڑو، اپنے نبی والی معاشرت اپناؤ۔ پہلی شادی میرے نبی نے بیوہ عورت سے کی ہے، اور سب مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، ایک کنواری حضرت عائشہ بس۔ مولانا ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں۔ میں نے کہا تو کیا تم ڈائن ہو جو تمہارے بچے تم سے ڈریں؟ تم ماں بنو، تم یہ سوال کرو کہ ہمارے بچے ہم سے پیار کریں، کیا کیا جائے کہ بچہ جوان ہو تو ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی اس کی ماں کا پیٹ ہے۔ جب اس پر زیادتی ہوتی ہے اور سختی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، جو ہمارے سسرال کا 99% یہی حال ہے، تو وہ اس کی ڈائی اندر سے کریک ہو جاتی ہے۔ پیدائشی طور پر بچے ڈپریشن کا شکار ہو کر پیدا ہو رہے ہیں، کو جو ماں ڈپریشن برداشت کرتی ہے اور اس کی ڈائی پر اثر ہوتا ہے تو بچہ پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، بچیوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، روزوں کی پابندی کریں، تراویح کا اہتمام فرمائیں، بغیر عذر کے 20 تراویح نہ چھوڑیں کہ ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی کمائی کر کے ہم آتے ہیں۔ آپ 8-10 پڑھ کے چلے جائیں تو کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے، لیکن آپ نے نقصان کیا ہے کہ رمضان میں نوافل فرض کے درجے میں چلے جاتے ہیں، تو ہیں وہ نفل لیکن لکھا جا رہا ہے فرض۔ اور فرض سجدہ کتنا قیمتی ہے یہ آخرت میں ہی معلوم ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں، پھر جھوٹ نہ بولیں، دھوکے بازی نہ کریں، فراڈ نہ کریں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، اور اس قرآن کو سینے سے لگا کر، یہ واحد کتاب ہے جو آسمان سے جیسے اتری تھی آج بھی ویسے ہی ہے، لا ریب فیہ، شک سے بالا تر ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، کسی نے زیادتی نہیں کی، کسی نے کمی نہیں کی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ کچھ نادان قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن وہ نہیں ہے، یہ قرآن بدل گیا ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا اس کے بارے میں ایمان بنائیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو میرے نبی پر اتری اور آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور قیامت تک رہے گی، جب اللہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، گھٹا بڑھا نہیں سکتا، ہاں اس کو اٹھا لے گا۔ قیامت کے قریب ایک دن آئے گا، صبح لوگ اٹھیں گے، جب قرآن دیکھیں گے تو سب خالی ورقے ہوں گے، ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا ہوگا۔ اس طرح اللہ اس کو اٹھا لے گا، چونکہ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ تورات اللہ نے لکھوائی، بولی نہیں۔ زبور اللہ نے لکھوائی، اپنی زبان سے نہیں بولی۔ انجیل اللہ نے لکھوائی، اپنی زبان سے نہیں بولی، اس لیے وہ ساری تبدیل ہو گئیں، اور یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ من خلفہ، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا، نہ کوئی جھوٹ ملا سکتا ہے، نہ جھوٹ مل سکتا ہے۔ تو میں 2 لفظ پر آج پہلے بات کروں گا کہ روزے کا بیان چل رہا ہے، تو روزے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں، اور عورتوں سے کہتا ہے تمہارے خاوند تمہارے لباس ہیں۔ یہ تشبیہ پورے قرآن میں کسی رشتے کی اللہ نے نہیں دی جو خاوند اور بیوی کی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ کتنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو ہندی معاشرہ ہے، کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کو لڑکی نہیں ملتی، اور کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو اس سے خاوند نہیں ملتا، کوئی بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، اس کا کوئی رشتہ نہیں پوچھتا۔ ایک آدھ بچہ ہو تو وہ بیچاری اسی کے ساتھ ہی گزار دیتی ہے،
اس کا کوئی رشتہ مانگنے بھی نہیں آتا۔ میں چاٹ گیا تھا، وہاں میں نے معاشرت دیکھی کہ 8 بچوں کی ماں کو بھی طلاق ہو جائے تو عدت کے بعد فوراً اس کی شادی ہو جاتی، اور جو خامد ہوتا ہے وہ 8 بچوں کو سنبھال لیتا ہے۔ کہ غریب ملک ہے بالکل، اور یہاں سب کچھ ہے، لیکن کہیں کبھی کسی بیوہ کی شادی ہو، اس کے ساتھ بچے ہو تو کہیں گے اسی بچہ نہیں لینا، اسی بچی نہیں لینی۔ اللہ کے واسطے یہ ہندی معاشرت چھوڑو، اپنے نبی والی معاشرت اپناؤ۔ پہلی شادی میرے نبی نے بیوہ عورت سے کی ہے، اور سب مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، ایک کنواری حضرت عائشہ بس۔ تو لباس کے لیے کیا ہے، ہم کتنی احتیاط سے رکھتے ہیں، خاص طور پر عورتیں اپنے لباس کا کتنا خیال کرتی ہیں، کیسے وہ ایسے لٹکا کے رکھتی ہیں کہ اس کی کریز خراب نہ ہو۔ مرد اپنے لباس کا کیسے خیال کرتے ہیں کہ اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں، کریز خراب نہ ہو، پھر جب پہن لیتے ہیں ایسے ویسے دیکھتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں۔ تو آپ کو کتنا ہی غصہ آیا ہو، کبھی آپ نے اپنا گریبان پھاڑا ہے؟ آپ اگلے کا گریبان پکڑو گے وہ تیری ایسی تیسی، اپنا نہیں پکڑو گے۔ تو اگر آپ اپنی بیوی کو بے عزت کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا کرتا پھاڑ دیا ہے۔ کوئی آپ کو عقل مند کہے گا؟ آپ اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اوپر رومال بچھاتے ہیں، ہوٹلوں میں بھی ملتا ہے، اب گھروں میں بھی ہوتا ہے، کہ تاکہ کھانے کے کوئی ذرات یا سالن کا کوئی قطرہ وہ کرتے پر پڑ نہ جائے۔ اتنی احتیاط کرتے ہیں۔ اتنی سی احتیاط آپ کر لیں اپنی بیوی کی اور بیوی اپنے خاوند کی، کہ ایک دوسرے کو برداشت کر لیں۔ جو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ضد چھوڑنے میں اور جھک جانے میں ساری کامیابیاں اور عزتیں چھپی ہوئی ہیں۔ میرے ساتھ اللہ نے شہرت کا عجب معاملہ کیا تو مجھے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان 2 چیزوں کی توفیق عطا فرمائی۔ میں ضد کے آگے ہار مان جاتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا، اگلے کی پوری کر دیتا تھا، اور جتنا بھی مجھے اوپر کچھ ہوا میں سر نیچے جھکا کے رکھا۔ میں نے کبھی جواب نہیں دیا، کبھی ترکی بترکی جواب نہیں دیا، کبھی ضد کو ضد سے نہیں توڑا، اپنی ضد کو توڑ دیا اور اپنے آپ کو نیچے جھکا لیا۔ تو میرے مالک نے میرے اوپر کتنا کرم کیا، میں کیسے بیان کروں کہ میرے قیامت تک زندگی لے کر آؤں اور سجدے میں پڑا رہوں تو میں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آج میں آپ سے مخاطب ہوں اور اللہ میری بات کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے ضد چھوڑ دیں، اگلے کی ضد مان، حتیٰ کہ بچہ بھی ضد کرے نا تو اس کی ضد مان لیں۔ مائیں اس کی پٹائی شروع کر دیتی ہیں، وہیں سے نفرت کے بیج آپ ان کے اندر بو دیتے ہیں۔ ایک جگہ میں تھا تو خواتین جمع تھی تو کہنے لگی مولانا ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں۔ میں نے کہا تو کیا تم ڈائن ہو جو تمہارے بچے تم سے ڈریں؟ تم ماں بنو، تم یہ سوال کرو کہ ہمارے بچے ہم سے پیار کریں، کیا کیا جائے؟ یہ بھی کوئی سوال ہے کہ ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں؟ ڈرانا نہیں ہے، قریب کرنا ہے۔ تو جھک جاؤ، آپ کا گھر آباد ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے گھر میں خوشیاں رہیں گی۔ اگر آپ ضدوں پر رہیں گے تو پھر اپنے کپڑے پھاڑیں گے، تو اپنے کپڑے پھاڑنے والا یا پاگل ہوتا ہے یا بے عقل ہوتا ہے۔ تو ایک تو تشبیہ یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت سمجھایا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ پھر اس سے ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے، جب ہم چھوٹے تھے ہماری مائیں ہمیں جو کپڑے پہناتی تھی وہ ہم پہن لیتے تھے، جب ہم بڑے ہوئے تو ہم اپنی پسند کا کپڑا خود لینے لگے اور خود یا خریدا یا منگوایا اپنی پسند کا۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ بچہ جوان ہو تو ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ وہ اگر خوشی سے مان رہے ہیں شکر ہے اللہ کا، لیکن مثلا بیٹا کہہ دیتا ہے کہ اماں میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، یا بیٹی کہہ دیتی ہے اماں میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، وہ اللہ کے واسطے ان کے اوپر زبردستی نہ کرو، جبر نہ کرو۔ یہ اللہ نے ان کو حق دیا ہے، لڑکے کو بھی لڑکے کو بھی اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ انکار کر دے۔ اس کو لڑائی نہ بناؤ، اس کو نافرمانی نہ سمجھو بچوں کی، یہ بچے اور بچی کا حق ہے، تو ماں باپ اس کی رعایت کریں، زبردستی کی شادیاں نہ کریں،
بہت تباہی مچتی ہے، بہت تباہی مچتی ہے۔ عمر گزر گئی ان کے بھیانک انجام دیکھتے ہوئے، جہاں ماں باپ نے ٹھونس دیا لڑکی پر کہ ایتھے ہی کرنی ہے، یا بیٹے پر ٹھونس دیا ایتھے ہی کرنی ہے نہیں تو گھروں نکل جا۔ یہ اس قسم کی فضول باتیں، یا ہم نے تو بس ارائیوں میں کرنی ہے، ہم نے تو جٹوں میں کرنی ہے، ہم نے تو راجپوتوں میں کرنی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے نیک دیکھو، نیک نیک ہو، صالح ہو، اچھے اخلاق والا ہو، جس قوم کا بھی ہو رشتہ جوڑ دو۔ میرے نبی نے اپنی ایک بیٹی اپنے گھرانے میں دی حضرت علی علیہ السلام کو، باقی تینوں بیٹیاں آپ نے اپنے خاندان سے باہر دی ہیں۔ حضرت عثمان کو جو بنو امیہ میں سے تھے 2 بیٹیاں ان کو دی، ابو العاص کو بڑی بیٹی حضرت زینب دی۔ تو رشتوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کی رائے کا خیال رکھا جائے۔ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تشریف لائے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے، اور جبریل پہلے آ گئے تھے کہ یا رسول اللہ نے علی اور فاطمہ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ تو جب آ کر بیٹھے تو شرمندگی سے بول نہ سکے، تو آپ نے خود فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ خاموش۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ تو انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے، ہاں نہیں کی، صرف اتنا کہا انشاءاللہ، حالانکہ وہی آ چکی ہے، وہی آ چکی ہے، انشاءاللہ۔ سیدھے گھر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر۔ آج کی بیٹیاں بیچاری ماں باپ کے آگے سر جھکا دیتی ہیں، تو جنت کی عورتوں کے سردار اور حسنین کی ماں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹی رشتہ کر دوں؟ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی، کنواری بچے کی خاموشی ہاں ہوتی ہے، انکار نہیں ہوتا ہے، تو آپ خاموش رہیں، اس کا مطلب تھا کہ میں تیار ہوں۔ اب فوراً واپس گئے، علی لوگوں کو بلاؤ۔ پھر لوگ آئے، مجمع مسجد میں اکٹھا ہوا، تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے پہلی بات یہ کہ لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ جب میرا نبی اتنا خیال کر رہا ہے، ہم بھی خیال کیا کریں۔ اپنے پیٹ سے جنتے ہیں اور پھر ان پر وہ زیادتی کرتے ہیں، ساری زندگی سے سکتی رہتی ہے۔ تو لباس کا خوبصورت تشبیہ ہے۔ دوسرا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ میں تو ایک قدیم زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں نے اگرچہ ڈائریکٹ زمیندارہ نہیں کیا، لیکن میں جانتا تو ہوں کہ فصل کو کیسے، کھیتی کو کیسے اگایا جاتا ہے اور کیسے اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی پاگل کو کہ وہ آم کے پیڑ کو ڈنڈے مار رہا ہو کہ تو ایس واری آم کیوں نہیں دیتے، یا کپاس مکئی کو آگ لگا رہا ہو کہ ادھر چھلی نہیں لگی، ادھر ڈوڈا نہیں لگا؟ کس قدر زمیندار محنت سے فصل کو اگاتا ہے، اور پھر اس میں میاں بیوی میں کھٹبٹ تو ہوتی ہے، یہ جنت میں جا کے ہوگا ٹھیک، یہاں رہے گی، یہاں کھٹبٹ رہے گی، اس لیے جھکنا ہے، ایسا نہیں کرنا، اسے کرنا ہے۔ تو اس میں گندی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان گندی بوٹیوں کو نکالنے کے لیے ٹریکٹر کے الگ پتلے ٹائر ہم لگاتے ہیں تاکہ جو کھیتی ہے اس پر ٹائر چڑھ نہ جائے، تو پتلے سے ٹائر ہوتے ہیں، اور پیچھے پتلے باریک حل ہوتے ہیں جو صرف جڑی بوٹیوں کو آرام سے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور جو 2 پودوں کے بیچ میں ہوتی ہیں وہ ہم مزدور لے کر وہ کھرپی سے اس کو نکلوا دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی کیا خوبصورت تشبیہ ہے، کھیتی کو پیار سے اگایا جاتا ہے، پرورش کی جاتی ہے۔ یہ سردیاں آئیں تو آم کے درختوں کو جو چھوٹے تھے سب نے ڈھانپ دیا کہ سردی کی وجہ سے یہ جل نہ جائیں، پانی وقت پہ دو، کھاد دو، خشک شاخیں کاٹو، سپرے کرو۔ ابھی ہمارے گھر میں ہمارے باپ کے ہاتھ کا لگا ہوا آم کھڑا ہوا ہے 1964 کا، تو وہ جا کے ستمبر اکتوبر میں پھلتا ہے، تو وہ اس کی شاخیں بہت ہو گئی تھیں خراب، تو ہم نے مالی کو بلا کر وہ ساری کٹوائیں کہ تاکہ نئی شاخیں پیدا ہوں اور دوبارہ یہ پودا پھل دے۔
تو جس طرح کھیتی کو آپ کے گھروں میں پھلواڑی ہوگی، پھول ہوگا یا کوئی پودا ہوگا گملے میں ہوگا، آپ کتنا خیال کرتے ہیں، تو ایسا اتنا خیال آپ اپنی بیوی کا کر لیں۔ یہاں تو صرف مرد کو ہی اللہ حکم دے رہا ہے، یہاں عورت کو نہیں دے رہا، مرد کو کہہ رہا ہے اس کو کھیتی کی طرح پالو کہ اسی نے تو پھل دینا ہے، اسی پر تم زیادتیاں کرو۔ سب سے جتنی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی ڈائی اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، کہ اس میں ذرا بھی خراش آ جائے تو وہ خراش اس چیز پہ پڑتی ہے۔ مرسڈیز کی ڈائی کتنی قیمتی ہوگی، اس پہ خراش ہوگی تو مرسڈیز پہ خراش آ جائے گی، کوئی بھی موٹر ہو خراش آ جائے، فوراً ڈائی کو توڑ کے نئی ڈائی لگاتے ہیں۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی اس کی ماں کا پیٹ ہے۔ جب اس پر زیادتی ہوتی ہے اور سختی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، جو ہمارے سسرال کا 99% یہی حال ہے، تو وہ اس کی ڈائی اندر سے کریک ہو جاتی ہے۔ پیدائشی طور پر بچے ڈپریشن کا شکار ہو کر پیدا ہو رہے ہیں، کہ جو ماں ڈپریشن برداشت کرتی ہے اور اس کی ڈائی پر اثر ہوتا ہے تو بچہ پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے واسطے اپنی بیویوں سے حسن سلوک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں کوئی بات اچھی نہیں لگتی یا وہ پوری اچھی نہیں لگتی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ممکن ہے اس ناگواری میں اللہ تمہارے لیے بہت بڑی خیر نکال۔ ہمارے بچوں میں رواج پڑ گیا، کالجوں میں لڑکے، میں ایتھیسٹ ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ پاگل، مرنے کی دیر ہے، تجھے سارا کچھ نظر آ جائے گا۔ پھر ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے بس مر گئے مٹی ہو گئے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، سب ویسے ہی مولویوں کی باتیں ہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں، بس چھوٹی چھوٹی تمہاری عمریں، علم تمہارے پاس ہے کوئی نہیں۔ علم تو قرآن ہے یا میرا نبی ہے، وہ تم نے نہ پڑھا نہ تمہیں ماں باپ نے پڑھایا، اور تم پڑھ گئے یہ ایسے اداروں میں جہاں تعلیم تو ہے نہیں، صرف پیسہ ہے کہ پیسہ کھینچو۔ تو لہٰذا تمہیں کون بتائے گا کہ اللہ ہے؟ تمہیں کون بتائے گا کہ موت کے بعد زندگی ہے، موت کے بعد حساب ہے، موت کے بعد جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے؟ تو جانو کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس کے سامنے سر جھکاؤ اور اس کے نبی کا دامن تھامو، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ السلام علیکم۔ عمران ابن حطان ایک خارجی سردار تھا، بڑا دلیر، کالا سیاہ، کوڑا بھی، بھئی چلو نین نقش چنگے ہوئے، ادو بھی کوڑا، رنگ بھی کالا سیاہ۔ اس کی بیوی انتہائی خوبصورت تھی۔ تو ایک دن دونوں بیٹھے تو اس کی بیوی کہنے لگی انشاءاللہ تم بھی جنت میں جاؤ گے، میں بھی جنت میں جاؤں گی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں جب تمہیں دیکھتی ہوں تو میں صبر کرتی ہوں، تو صبر پر اللہ جنت دیتا ہے، جب تم مجھے دیکھتے ہو تو تم شکر کرتے ہو تو شکر پر بھی اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے۔ تو کالی گوری کا مسئلہ نہیں ہوتا، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ لڑکی والے ڈھونڈتے ہیں پیسے والا رشتہ ہو، پیسے والا رشتہ ہو، وہ انسان ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی بحث نہیں۔ تو ہمارے خاندان میں ایک رشتہ ہوا، تو میں نے اس بچی کی خالہ سے پوچھا، تو ہم بھی خالہ ہی کہتے تھے، میں نے کہا خالہ لڑکا کیا ہو جائے؟ تو تاجروں میں دیکھا جاتا ہے کاروبار کیا ہے، اور ملازموں میں دیکھا جاتا ہے جاب کیا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں زمین کتنی ہے۔ تو میں پوچھا خالہ وہ شور کے ہو جائے لڑکا؟ کہنے لگی پتر وہ 14 مربے نے تے پیپر مل لے۔ اب میں بڑا حیران ہوا، میں نے دوبارہ دہرایا، میں نے کہا خالہ لڑکا کے ہو جائے، چھوڑ کے ہو جائے؟ تو پھر ماسی نے آکھیا پتر وہ 14 مربے نے پیپر مل لے۔ 3 باری میں پوچھا، میں کہا ماسی چھوڑ کی ہو جائے کہ پتر دس جاتا ہے 14 مربے تے پیپر مل لے۔ یہ معیار ہے۔ وہ شادی ہوئی اور 14 مربوں سے ہوئی اور پیپر مل سے ہوئی، اور سال کے 2 سال کے بعد طلاق ہوگی۔ تو اچھا انسان، اچھا اخلاق والی لڑکی دیکھو، اخلاق والا لڑکا دیکھو، پیسہ نہ دیکھو، دین دیکھو، اخلاق دیکھو، اور میٹھا بول بولنا سیکھو۔ تو میٹھے بول میں جادو ہے۔ تو یہ 2 لفظ میرے سامنے آئے تھے، میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اور ایک میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں
ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، کہتے ہیں اللہ کا وجود کوئی نہیں، یہ سب کچھ خود بخود ہے۔ اس سے بڑا نادانی اور جہالت کا بول پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ بگ بینگ سب مانتے ہیں، قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ کائنات، یہ زمین آسمان، یہ ایسے جڑا ہوا مادہ تھا تو ہم نے اس کو پھاڑا۔ تو جب دھماکہ ہوتا ہے تو کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ جو ابھی غزہ میں دھماکے ہو رہے ہیں بموں کے، تو کس قدر تباہی اور ویرانی نظر آ رہی ہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ گندم کے ڈھیر میں دھماکہ ہو اور ساری گندم اڑ کے وہ بوریوں میں چلی جائے اور بوریاں سل جائیں؟ ایسا ممکن ہے؟ دھماکے سے چیز بکھرتی ہے، وہ سنورتی نہیں ہے۔ دھماکہ ہو کلاس روم میں اور لڑکے اڑتے ہوئے جا کر اپنی گاڑیوں میں جا کے بیٹھ کے گھروں کو چلے جائیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ اتنا بڑا دھماکہ ہوا اور کائنات کی انتہا آج تک نہ کوئی ناپ سکا ہے نہ ناپ سکتا ہے۔ میں نے ناسا والوں کا پڑھا تھا کہ اگر ایک جہاز 90 ارب سال روشنی کی رفتار سے اڑتا رہے تو بھی اس کائنات کو وہ آر پار نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات اب بھی بن گئی۔ دھماکہ ہوا اور سورج بھی صحیح چلنے لگا، چاند بھی صحیح چلنے لگا، ستارے بھی صحیح چلنے لگے۔ تو ایک آسٹریلین سائنسدان تھا، مجھے اس کا نام بھول گیا، اس نے لکھا تھا کہ جب دھماکہ ہوا تو دو چیزیں پیدا ہوئیں، ایک رفتار اور ایک میگنیٹک فورس، مقناطیسی طاقت۔ رفتار اور مقناطیسی طاقت میں اتنا تناسب تھا، اتنی برابری تھی کہ رفتار اتنی تیز نہیں تھی کہ مقناطیس کے دائرے سے نکل جائے، اور مقناطیسی طاقت اتنی تیز نہیں تھی کہ سیاروں کو اپنے اندر کھینچ لے۔ 1 سیکنڈ کے 10 کھربویں حصے، ایک فرضی بات ہے، 1 سیکنڈ کے تو 100 حصے بھی نہیں ہوتے، 100 حصے کہتے ہیں سائنسدان کے 100 حصے 1 سیکنڈ کے ہو سکتے ہیں، پھر وہ فنا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا 1 سیکنڈ کے 10 کھربویں حصے میں اگر میگنیٹک فورس بڑھ جاتی یا رفتار بڑھ جاتی تو یہ کائنات آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جاتی۔ اب آپ مجھے بتاؤ اتنی بڑی کائنات کو کون ہے جو اس ترتیب سے چلا رہا ہے کہ اس میں آج تک هل ترى من فطور، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ چاند کی مجال ہے یا سورج کی مجال ہے کہ آپس میں ٹکرا سکیں؟ ایک ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے، اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے۔ نیوٹن نے نظریہ دیا تھا کہ 4 فورسز ہیں جو اس کائنات کو چلا رہی ہیں۔ تو عبدالسلام پاکستانی تھا اور 2 امریکن سائنسدان تھے، انہوں نے 30 برس کی ریسرچ کے بعد ثابت کیا کہ 4 نہیں ہیں، 3 ہیں۔ اس کے بعد چند سال پہلے اسٹیفن ہاکنگ مرا ہے، اس نے ثابت کیا کہ صرف ایک طاقت ہے جو اس کائنات کو گھما رہی ہے۔ تو اس سے کسی نے پوچھا وہ طاقت خدا ہے؟ کہ نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی۔ اب یہ ایک انسانی علم تھا جو ہمیشہ ہی ناقص ہوتا ہے، وہ ایک طاقت اللہ ہے۔ ہمارے بچوں میں رواج پڑ گیا، کالجوں میں لڑکے میں ایتھیسٹ ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ پاگل، مرنے کی دیر ہے، تجھے سارا کچھ نظر آ جائے گا۔ پھر ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے بس مر گئے، مٹی ہو گئے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، سب ویسے مولویوں کی باتیں ہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں۔ بس نہیں، میں آپ کو قرآن سے واقعہ سناتا ہوں۔ عزیر علیہ السلام ایک نبی ہیں جو بیت المقدس میں تھے۔ بیت المقدس پہ عراق کے بادشاہ بابل، اس کا کیپٹل تھا بابل، بخت نصر، اس نے حملہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 597 سال پہلے وہاں بغاوت ہوئی تھی، تو اس نے بغاوت کو ختم کیا۔ 586 میں انہوں نے پھر بغاوت کی تو اس نے آ کر سارا شہر برباد کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا جو تھا وہ ہیکل، اس کو بھی آگ لگا دی، اور کتابوں کو آگ لگا دی، اس میں اصل بائبل وہ بھی جل گئی، اور پورے شہر میں خون بہا دیا، اور 80,000 یہودیوں کو قید کر کے وہ عراق لے گیا، اور اس میں اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ تو وہاں حضرت عزیر علیہ السلام بھی رہتے تھے، وہ کہیں بچ گئے
تو وہ ایک دفعہ اپنے گدھے پہ سوار تھے اور اس کے قریب گزرے تو کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ دوبارہ کون زندہ کرے گا اور یہ کیسے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سفر پہ تھے نا تو تھکاوٹ محسوس ہوئی، گدھے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی اس پہ ٹیک لگائی اور انگور تھے ان کے پاس اور جو کی روٹی تھی، تو انگوروں کو کپڑے میں ڈال کے نچوڑا، ان کا رس روٹی میں ڈالا اور پھر ایسے کر کے تھوڑا انتظار کرنے لگے کہ انگوروں کا رس روٹی میں رچ جائے تو نرم ہو جائے گی تو میں کھاؤں گا۔ یوں ہوئے اور اللہ نے جان نکالی، کتنے 100 سال ان کو موت دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک موت دے دی۔ ثم بعث، پھر اللہ نے ان کو کھڑا کیا۔ اللہ نے کہا کم لبثت، کتنے دن ٹھہرے ہو یہاں؟ وہ کہنے لگے یوم و بعض یوم، یا اللہ لگتا ہے ایک دن یا آدھا دن، ایک دن یا آدھا دن۔ گزرا کتنا ہے؟ 100 سال۔ اصحاب کہف تو 300 سال سوتے رہے۔ تو اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا ہے۔ تو فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، جس چیز نے فوری گل کے ختم ہو جانا تھا، انگور کا رس سے انہیں جھاگ چھوڑنی تھی، وہ پھر سارا وہ کھٹا ہو جانا تھا، تو آپ نے کہا، اللہ نے کہا دیکھو ذرا اپنے پانی کو اور کھانے کو ذرا فرق نہیں، ویسے کا ویسے ہے۔ اور وانظر الی حمارک، اب کھوتے نو ایک دنال کی بنی پئی ہے کہ ساریاں ہڈیاں ہو کے ڈٹھا پیا، ہڈیاں ہی ہڈیاں تے باقی ہر شے غائب۔ تو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اب میں تجھے نشانی بناؤں گا لوگوں کے لیے کہ 100 سال کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ تو وانظر الی حمارک، کہ اپنے آپ کھوتے نو ویکھیں کہ کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کہ میں انہوں زندہ کیویں کرنا، تے دو تے گوشت تے بوٹی تے کھل تے پٹھے میں کیویں چڑھائینا، تیرے اگو کر دینا ویکھ۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا ہڈیاں جنم لینے لگی اور کرتے کرتے ایک دم ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، پھر اس کے اوپر کھال چڑھنی شروع ہو گئی، اور پھر گدھے نے اپنی خوبصورت آواز میں جب گاں گاں کی تو کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا ہوں یا اللہ کہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو عزیر علیہ السلام واپس بستی میں گئے تو دیکھا تو شہر آباد، گلیاں آباد، سب چہل پہل رونق۔ تو وہ 100 سال گزر گئے تھے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا میں عزیر ہوں، بڑا شور مچیا۔ تو وہاں ایک بڑھیا تھی، وہ 100 سال سے اوپر اس کی عمر تھی، تو لوگ اس کے پاس گئے عزیر علیہ السلام کو لے کر کہ اماں اے آخر ہے کہ میں عزیر انہوں مویاں 100 سال ہو گئے۔ تو اس اماں نے کہا عزیر کو تورات یاد تھی، پہلی کتابیں صرف نبی کو یاد ہوتی تھیں، امت کو یاد نہیں ہوتی تھیں، یہ وہ پاک کلام ہے جو سینے میں اتر جاتا ہے، بغیر سمجھے 7 سال کا بچہ حافظ بنا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی عزیر کو تو تورات آتی تھی ساری، اگر تم تورات سنا دو تو پھر ہم تمہیں مان لیں گے عزیر۔ عزیر علیہ السلام نے فر 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 ساری تورات پڑھنا شروع کی، تو پھر ان کو یقین آیا کہ ہاں یہ عزیر علیہ السلام ہے۔ تو میرے عزیزو نوجوانوں، اللہ کے واسطے اندھیرے سے باہر آؤ، چھوٹی چھوٹی تمہاری عمریں، علم تمہارے پاس ہے کوئی نہیں، علم تو قرآن ہے یا میرا نبی ہے، وہ تم نے نہ پڑھا نہ تمہیں ماں باپ نے پڑھایا، اور تم پڑھ گئے یہ ایسے اداروں میں جہاں تعلیم تو ہے نہیں، صرف پیسہ ہے کہ پیسہ کھینچو۔ تو لہٰذا تمہیں کون بتائے گا کہ اللہ ہے، تمہیں کون بتائے گا کہ موت کے بعد زندگی ہے، موت کے بعد حساب ہے، موت کے بعد جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، کرنا ہے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، دیکھنا ہے تو مر کے دیکھ۔ مرتے ہی فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج میں تیری اکھیاں تو پردہ لا دیتا ہے، ہن ویکھ اپنی اکھیاں نال۔ تو میرے عزیزو نوجوانوں، ہماری یونیورسٹیز میں ایتھیزم پھیل رہا ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سب ایسے ہی ہے، اس سے بڑا بے وقوفی کا بول کوئی نہیں ہے۔ اور دنیا کا سب سے بے وقوف انسان وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے،
یہ سب خود ہی چل رہا ہے، اور موت کے بعد زندگی کوئی نہیں ہے۔ تو جانو کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس کے سامنے سر جھکاؤ اور اس کے نبی کا دامن تھامو، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ السلام